السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 40 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک إلی أمک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ۔ اذ جب تمشی چلی جا رہی تھی اختک تیری بڑی بہن فتقول پھر کہہ رہی تھی هل ادلکم دال لام لام کیا میں رہنمائی کروں تمہاری علی اوپر من یکفلہ اس کے جو کافالام کفالت کرے گا اس کی فرجعناک تو لوٹا دیا ہم نے تجھ کو الی امک تیری ماں کی طرف کی تقر تاکہ ٹھنڈی ہو عینها آنکھ اس کی ولا اور نہ تحزن وہ غم کرے وقتلت اور تو نے قتل کیا تھا نفسا ایک جان کو فنجیناک نون جیم واو تو نجات دی ہم نے تجھ کو من الغم غم سے وفتناک فا تانون اور آزمایا تھا ہم نے تجھ کو فتونا فا تانون آزمانا فلبثت لام با ثا تو ٹھہرا رہا سنین کئی سال فی اہل مدین مدین والوں میں ثم پھر جئت آ گیا تو علی قدر اندازے پر یا موسیٰ اے موسیٰ۔ اب ہوا کیا کہ نسل کشی کے لیے بیٹوں کو فرعون کیا کرتا تھا مروا دیتا، ایک سال مرواتا تھا اور ایک سال نہیں مرواتا تھا۔ ہارون علیہ السلام کی ولادت اس سال ہوئی جب بچے مار دیے، اس وقت مارے نہیں جاتے تھے یعنی مار دیے نہیں جاتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس سال میں ہوئی جب بچے مار دیے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری نگرانی میں تیری پرورش ہوگی۔ تو ماں نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، ماں نے بچہ تابوت میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا تو ان کا دل بیٹھ گیا۔ اللہ نے کیا بندوبست کیا کہ ان کی بڑی بہن کو حکم دیا کہ جدھر جدھر صندوق جائے چلتی جاؤ، کیونکہ بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا، بہت دودھ پلانے والی لائی گئیں، لہٰذا ہوا کیا کہ ایک بچہ جو کہ بہت خوبصورت ہے، بادشاہ اس کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہے۔ اتنے میں موقع پا کر بہن کہنے لگی، یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم تھی، اللہ تعالیٰ ویسے فرعون کو بچہ دیتے کہ پالو، اس کو کبھی وہ نہ پالتا، تو اللہ نے تدبیر کی تاکہ ماں کا دل چین پائے۔ خاص حکمت کیا تھی، اپنی ہی ماں پالے، آگے جا کے نبوت ملنی تھی کہ بچہ کسی کافر و مشرک کا دودھ نہ پیے۔ ایک اور احسان اللہ یاد کروا رہے ہیں کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو ہم نے تم کو نجات دی تھی، ہم نے تجھے اور بھی آزمائشوں میں ڈالا تھا، مختلف امتحان میں ڈالا تھا، اسی لیے دین کی راہ میں جتنی بھی مشکلات آئیں ان کو اپنے لیے برا نہ جانیں، اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ آپ سے کیا کام لینا ہے۔ تو مدین میں 10 سال رہے، ساری پیچھے اللہ تعالیٰ تاریخ دہرا رہے ہیں اس تدبیر سے کہ ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تو نے ایک شخص کو بھی مار ڈالا تھا، اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا، پھر تو
کئی سال مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا، پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو آیا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، وَاصْطَنَعْتُكَ صاد نون عین، اور میں نے تجھ کو بنایا، لنفسی اپنی ذات کے لیے، اور میں نے تجھے کیا تیار کر کے چن لیا ہے۔ انسان کو مختلف مرحلوں سے گزارتا ہے نا جب اللہ تعالیٰ، جیسے یوسف علیہ السلام کو، لیکن ہم تو کیا ہے گھبراتے ہیں۔ کہاں موسیٰ ایک بندے کو قتل کر دیتے ہیں، پھر نوکری کرتے ہیں اتنے سال، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نبی بنایا جانا ہے، واپس اپنے وطن بیوی بچوں سمیت آ رہے ہیں، اور اپنے وطن میں اللہ تعالیٰ پھر وہاں پہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اسی جگہ لانا تھا، کیونکہ مدین میں ہی نبوت مل جاتی تو بنی اسرائیل کا کیا پتہ۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ اذهب جاؤ، انت تم، واخوک اور تمہارا بھائی، بآیاتی میری آیات کے ساتھ، ولا تنیا واو نون یا، اور نہ سستی کرنا تم دونوں، فی ذکری میری یاد میں۔ اللہ نے کام کے لیے، یعنی وہ اللہ کے کام کے لیے نکلے تو ذکر نہیں بھولنا، یہ ان کو تلقین کی جا رہی ہے۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، اذهبا دونوں جاؤ، الا طرف، فرعون کے، انہ بے شک وہ، طغى یا بے شک اس نے، طغى سرکشی کی ہے، یعنی اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا ہے نرمی کا معاملہ۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ فَقُولَا پس کہو دونوں، لہو اس کو، قولاً نرم، بات، لینا لام یا نون، قولاً لینا نرم بات، لعلہ شاید کہ وہ، یتذکر نصیحت پکڑے، او یا یخشا وہ ڈر جائے۔ یہاں پر آیت نمبر 44 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، اور یہاں پر نرمی کی تلقین کی جا رہی ہے۔